ناچیز جناب کے سامنے جس موضوع کے عنوان کے معلومات پیش کرے گا وہ ہے غوث اعظم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت۔ میرے خیال میں تیسری جگہ پہ موضوع یہ چوتھی کا بیان ہو گیا۔ اس موضوع واخر کیتا سی بزرگاں دے شعر مبارک کو، وہ شعر مبارک عام مشہور مساجد کو لکھا ہوں گا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا معنی ہوتا ہے کہ غوث اعظم ولیاں انج نے جی نبیاں رسول اکرم ہے۔ سبحان اور ظاہر بات ہے سارے نبیاں رسولوں میں رسول اکرم ایک ممتاز اور نرالی اور وکری شان دے کہ سب نو فیض دین والے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو انہوں نے مشابہت رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں اس گل یہ مطلب یہ کہ ولیاں آپ کی شان اوے ہی ہے۔ نبوت کا فیض انبیاء وابستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولیاء فیض وابستہ غوث اعظم۔ یہ تو ہے اجمال، یہ تفصیل کرنی، یہ وضاحت کرنی، گویا ہے بیان اس مبارک شعر کی شرح ہونا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجرا شاہ مقیم سے بزرگ حضور مقیم الاولیاء شاہ مقیم رحمہ اللہ آپ غوث پاک میرا نال جسمانی نسبت بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ، روحانی نسبت بھی رکھتے ہیں۔ سلسلہ بھی وہی ہے، نسب بھی وہی، گیلانی جنا گیلانی۔ تو انہوں نے بزرگوں کا ذکر خیر کرانگا، ہو سکتا ہے وہی اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ غوثیت اٹھا لین، اگوں اسی طرح سلسلہ با سلسلہ بارگاہ رب العالمین فریاد پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ وہ مناسبت بیان کرنے تو پہلو
یہ تمہید عرض کرنا پیا کہ فضیلت دو قسم کی ہوتی ہیں، کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عطائی، ایک ہوتا ہے کسبی۔ عطائی کا مطلب ہے عطائی محض، کسبی کا مطلب ہے وہ عطائی جی کسب تو بعد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو کسب نال حاصل ہوگی وہ بھی عطائی ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، جی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اعتباری فرق ہے نا، دو فضیلت کمال اللہ تعالی کی طرف عطا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بغیر کرن تو، بغیر محنت تو، بغیر کسب تو اللہ تعالی کی طرفوں محض وہ فضل ازلی کا رکھ دیتے جاتے، سمجھ نہیں آئی؟ بے شک وہ کسی نے عمل نو دخل نہیں ہوتا، انہوں نے وہابی، موہبی، عطائی، جبلی، فلسی بھی آخر سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور عظمت بخشی، کہ انہوں نے بغیر باپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ محض عطا ہے کہ انہوں نے امن کا کمال کیا۔ کیا بات، بے شک۔ اور اگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام شرف کمال بخشیا ہے، تو اتنے حکم کیا ہوتا ہے؟ 40 دن روزے رکھو، چیلا روزے لا کے پھر آپ جانتے ہیں اور شرف کلام تو مشرف ہوں۔ یہ ہوں ایک عمل ہوا ہے، اس عمل تو بعد اللہ تعالی نے وہ دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آخر ہے کہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلام روز اول تو ہی آپ کا حصہ سی، لیکن عطا اس عمل تو بعد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر دونوں مثالیں اکٹھیاں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر کئی فضیلتیں شامل ایسی رکھی ہیں کہ جڑیاں روز اول تو آپ رکھی گئی ہے، آپ تو کوئی عمل، کوئی قسم، کوئی محنت نہیں ایسا صادر ہوا جس کا ان نتیجہ قرار دیتا جائے، نہ محض اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل عظیم کا آپ کو عطا فرمایا کہ سارے نبیوں تو پہلا تخلیق پیدائش اور سارے نبیوں تو بعد تشریف آوری خاتم النبیین ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کون کو اول النبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث، فرمایا میں سارے نبیوں کو پیدائش تخلیق میں پہلے اور آن اس بعد ساری کائنات واسطے آپ کی ذات شریف کا رحمت ہونا، روز اول کا احسان اور عطا ہے، بس
اس نے اندر آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم دے عمل نو محنت نو کسب نو دخل کوئی امت واسطے رؤوف و رحیم ہونا یہ بھی اسی طرح کی فضیلت ہے کہ جیڑی بغیر کیتے ہیں آپ کو بتاؤ رؤوف کا مانا ہوتا ہے مشکل ٹالن والا دکھ دور کرنے والا اور رحیم کا مانا ہوتا ہے سکھ لیا سبحان اللہ محققین حضرات نے رافت اور رحمت میں یہ فرق ظاہر کیا سبحان اللہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی سبحان اللہ امام شیخ رافع طحطاوی سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ نے اس گل میں اتفاق فرمایا ہے کہ رافت اور رحمت میں یہ فرق ہے کہ رافت دکھ ٹالن کا نام ہے جی سبحان اللہ رحمت سکھ لیا کا نام ہے سبحان اللہ اور کر کے رؤوف پہلے رحیم بعد سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ دکھ ٹالنا سکھ لیا پہلو ہوتا ہے دکھ کے بچ سکھ آئے وہ سکھ ہی بھول جائے گا دکھ ٹال کے سکھ دینا سبحان اللہ تکلیہ پہلو تحلیہ بعد سبحان اللہ سبحان اللہ رؤوف الرحیم یہ آپ دیا دو شانہ نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی آپ بغیر کسی محنت کو بغیر کسی کمائی کو بغیر کسی سبب کو محض اپنے فضل و کرم نال یہ شانہ عذاب کہنا تیرے نام دیکھ لو کوئی 5 شیر کا جمتا ہے کوئی شیر کا جمتا ہے جسمانی لحاظ تو قدرت نے ایک جیسا نہیں بنایا تو روحانی لحاظ بھی تفاوت ہوتا ہے اور ایک جیسے نہیں ہوتے یہ فضیلت ہوں 2 قسم دیا ہو گئی ایک ہوئی جہاں کیتیاں نال نبیاں دوسری ہوئی جہیا باہر ہوتی عطا نال سبحان جہیا کیتیاں محنت کسب نال ملدیاں نے وہ ذاتی کسب نال بھی ملدیاں نے سنگیاں بریلیاں غلاماں دی خدمت وہ بھی نال شامل ہو جاتی وہ بھی مل جاتی مثلا توجہ جی سبحان اللہ جیڑیاں اللہ تبارک و تعالی کسب اور محنت نال مہربانیاں فرماتا ہے اور دیتا ہے عطا کرتا ہے خوبیاں اور کمالات اور فضیلت وہ اپنے کسب اور محنت کا نتیجہ بھی ہوتی ہے تعلق دار کی خدمت کا بھی نتیجہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی نظام قائم فرمایا ہے اپنی حکمتوں کے تحت انسان جنہ سے احسان کرتا ہے جنہ نال نیکی کرتا ہے
انہاں دیاں نیکیاں اور انہاں دیاں خدمتاں دا صلہ اللہ تعالی وہ احسان کرن والے نو بھی عطا فرماندا ہے جس طرح کے نیکی کرن والے نو عطا کرتا ہے. اور یہ بھی مطلب ہے جڑا حدیث شریف میں چاہتا ہے جڑا چنگا طریقہ اسلام میں ایجاد کرے جی میں کرن والے نو ثواب لبے گا اوے اس طریقے ایجاد کرن والے نو بھی ثواب لبے گا تے کمی کسے چ نہیں آنی نہ اندے وچ تے نہ اودے. سبحان سمجھ آئی سونا جی سبحان اللہ. تو امت استاد نے جو شگرد ہوتے سبحان اللہ شگرداں دیا نیکیاں کا اجر استاد نو پہنچتا ہے مریداں دیا نیکیاں کا اجر پیر نو جاتا ہے. ساری دنیا دے ولیاں دے نیکیاں دا صلہ اجر جی انہوں نے جانا ہے وہ غوث پاک میرا نو جانا ہے اور ساریا امتاں تے نبیاں دے نیکیاں دا صلہ اور اجر پاک محمد عربی نو جانا ہے. سمجھ آئیے سونا کیوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن کائنات نے نا تمام نبیاں دیاں امتاں جی سبحان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیونکہ فیض یاب ہوئی ہے جی بے شک انہاں سب دیاں خدمتاں جی نیکیاں محنتاں وہ سب کٹھیاں ہوندیاں پاک مصطفیٰ کریم دے مبارک اعمال نامے کے اندر شامل ہو رہی ہیں تا کر کے ولل آخرت خیر لک من الاولی ہما وقت ہر لمحہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ ترقی اور عروج ہو رہا ہے. اللہ سمجھ نہیں آئی پچھلی امتوں کا سلسلہ ختم ہوا کہ آپ کی امت میں جاری ہو گئی. اور یہ احسان یہ نیکی جی انہیں کائنات نال کی اس کے سلے میں اجر آپ جا رہا ہے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام قائم کیتا ہے الدال علی الخیر کا فاعل ہی رہبری جو فرمائی اجر جانے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے کئی فضائل کئی شانہ یہ رکھیاں نے کہ جہاں آپ ملدیاں پہ آپ سرکار دیاں مبارک کیتیاں اور اعمال شریف دا نتیجہ اور کائنات دے مومنین مسلمان اور خصوصاً امت مصطفیٰ دیاں خدمتاں مختلف رنگائیں کتنے رنگ کی خدمت تو بیان ہی نہیں ہو سکتی کس کس رنگ کی امت خدمت بھی کرتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مبارک حصے دے اندر ساری امت دیاں نیکیاں دے اجر کٹھے پہ ہوتے ہیں خدمتاں کٹھیاں پہ ہوتی نے یہ اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں دو طرح کے سلے اجر مل رہے ہیں یہ اندر دو حکمت نے
ایک مقام مصطفیٰ میں ترقی ہو رہی ہے، دوسرا امت کی بخشش کا سامان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو اصا تسا نیکیاں کرنے ہیں سارے نیکیاں کھاتے چاہیے سرکار پاک نے مبارک حصے آپ نے ان مبارکہ نظرانے کا طور پیش ہو گیا سبحان اللہ اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا تو آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم کا مقام بلند ہوا کیوں کہ امت کی حقیقت میں رسول کا عمل سمجھو اللہ بے شک کیوں کہ برابری ہونا دی فیض ہونا ہے نگاہ ہونا دی جی سبحان اللہ تو جب حقیقت میں عمل ان کا ہے تو ہوں آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم دنیا پاک کو چلے گئے جی سبحان اللہ لیکن آپ کا عمل نہیں رکا ہوگا اللہ اکبر اگر آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم تو بعد خدمت کا سلسلہ بند ہوگا یعنی کیا مطلب کہ آپ دے محبت اور تعلق رکھنے والے خدمت گزار بھی نہ ہوتے کوئی امتی نہ ہوتا پھر کہیں نبی پاک میں جاننا اللہ نے پاک محبوب دے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا پچھو ہوں کچھ نہیں جانا جب ہر رسول ہر امتی کا علم اور عمل جی رسول کے علم اور عمل کی تجلی ہوتا اللہ اکبر خدا اپنا حقیقت میں موجود نہیں ہائے ہائے جی بے اور شک قاسم نانوتوی نے تعبیر الناس لکھا ہے انہیں آخیا علم اور عمل امت کا حقیقت رسول کا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ حقیقت ہے مطلب نہیں سمجھنا کہ رسول ہی کر رہے ہیں امت کر نہیں یہ مجاز ہے مجاز میں سمجھو یہ فیض ہے عطا ہے وسیلہ رسول عطا ہوتا ہے جہاں وسیلے میں عطا ہو رہے انہوں نے کھاتے ضرور جا رہے جب جا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم دنیا تو جدو تشریف فرمائی پردہ فرمایا آپ نے عمل کا سلسلہ منقطع ہوا ہوں اگلے اعمال میں یعنی کیا مطلب کہ ایسی کوئی آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ہوں نیکی آپ کی ذاتی ایسی نہیں قرار دے سکتے کہ جیڑی آخیے جی آپ نے نام عمل شریف جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ترقی ہو رہی نا اللہ تعالی کا نظام ہے قانون ہے کوئی انسان ہے سلسلہ منقطع ہوا جدو دنیا کو عمل کا تو ہوں عمل اس کے کھاتے میں وہ نہیں لکھا جانا ہاں اگر وہ اہل محبت ہو غلام ہو تابے دار ہو کیتیاں انہوں نے کھاتے میں وہ لکھی دیا رہی ہیں یہ پھر جنہ جنہ کسی بھی جماعت ہے جنہ جنہ اہل محبت کا حلقہ ہے اس حلقے کے مطابق وہ جا رہا فیض فیض کا اجر ادھر جا رہا ہے ادھر فیض آیا ہے ادھر فیض کا سلا اور اجر واپس پلٹ کے ادھر پہ جاتا ہے یہ سلسلہ جاری سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے
مگر اولاد چھڑ جاوے دے کو پانی ہے نا حدیث مبارک میں اشارہ ہی کرنا مقصود ہے یہ ہوئی دسنا اتوں تو اندازہ لگا اگر پانی لا جاوے اجر ملتا رہے اپنا سلسلہ منقطع ہو گیا عمل کا لیکن پچھو جو سلسلہ جاری کر گیا اولاد سالے باپ ہی منگتی ہے درجے پر بات جی سلسلہ پچھو جاری اپنا عمل منقطع ہے لیکن وہ اپنے کا عمل اپنا عمل کٹ گیا لیکن اپنے کا عمل وہ کھاتے میں جا رہا ہوں اندازہ لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا عمل شریف وصال شریف تو بعد وہ منقطع ہو گیا لیکن آپ نے اپنے کتنے میں سبحان اللہ سبحان اپنے کتنے نے جو ہے ہر نبی وہ حضور کے خدا میں قیامت تو فلک میرا قیامت لو فلک میرا جیڑی آپ دے ذاتی عمل اور امت دے اعمال دا نتیجہ ہے وہ مقام محمود دا عطا ہو مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی عمل شریف کیڑا کیتا ہے جس کی وجہ آپ کو مقام محمود مل مقام محمود مقام وسیلہ مقام شفاعت کبریٰ یہ تین نام نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک خاص مرتبے دے جڑا قیامت نو ملنا اور ساری خدائی نے اس مقام پہ ویکھ کے آپ نے حمد کرنی اور اس مقام پہ کھڑو کہ آپ نے ساری خدائی کی شفاعت کرنی کی مومن کی کافر ہر کسی کی ابتدان مصیبت پہلی تو جی جان چھٹنی ہے وہ صرف اس شفاعت کا نتیجہ ہو رہی ہے وہ شفاعت کبریٰ آتے ہیں وسیلہ کبریٰ آخر مقام محمود آخر وہ مقام محمود کیڑی شاید کا نتیجہ ہے آپ کی تہجد کا نتیجہ ہے امت کی دعا تے درود اسے کا سب آ گیا کئی شانہ ہونے جہاں رب نے انج دے چڑی لیکن کئی شانہ ہونے کہ جہاں قسم نال پہ عطا ہوندی ہے عمل نال پہ عطا ہوندی ہے عمل اپنا بھی اپنا سجنا کا بھی سجنا
حمید سنو ارشاد ربانی ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اے محبوب تہجد پڑھیا کرو نافلۃ لک صرف تواڈے واسطے زائد ہے زیادہ فرض کیتا ہے کسی امتی واسطے نہیں کسی نبی ہور واسطے فرض نہیں تھی ہوئی تہجد کی نماز صرف پاک محمد کی ذات واسطے فرض تھی اللہ تعالیٰ فرمایا سا ان یبعثک ربک مقاما محمودا محبوبہ تہجد پڑھنا تیرا کم ہے محمود مقام محمود عطا فرمانا ساڈا کم ہے آسا اللہ تعالیٰ بولیا ہے امید واسطے قرب واسطے لیکن محمول یقین دوتے اس واسطے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسا یقین واسطے استعمال ہوتا ہے رسول کی طرف یقین واسطے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جدو کسی نو آخر ہے تو ایک کر تینوں دیواں گا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک کامیاب ہونا میرے پاک نبی کا صحابی رد کرنا یا رسول اللہ جب آقا نامدار خدمت کرائیے پانی وضو کا منگوایا ہے صحابی نے وضو کی کرایا ہے سرکار فرماندے نے سال یا ربیع اور ربیع منگ کی منگ رہے عرض کردہ بڑے سیانے سن صحابی ویسیا سونا موجے جایا آپ بھی کیا فرما من ہوں کیوں نہ ہوئے وہ شہ منگا جن میں سب کچھ آ جا ہر کردہ سونے مرافع کا پھر جننا میں جنت اپنے نام رکھ لی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہو گیا آئینی کثرت سجود سجدے بہتے کر کے میری مدد کری کی مطلب میرا ساڈے تے بھی تینوں بھی کرنا پڑے لیکن وعدہ ہو گیا گل پوری ہو سجدے لبنے سر وہ بھی سرکار کی دعا کی برکت نہیں لبنے کامیابی لبنی سی تو وعدہ جو ہو گیا وہ سجنا اللہ رسول کی طرف جی گل وعدہ ہو جاوے وہ پھر چلنا نہیں يخلف الميعاد اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرمانا توجہ ذرا اور سن کے جاواں اتنے اللہ تعالی نے فرمایا سوائے وعدے واسطے کیوں وہی دلیل ہے جدو اصا اذان سننے اذان تو بعد اصا دعا منگنے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة ایس بات اندر میرے موجود ہے پوری گل پوری تفصیل موجود ہے تفصیل موجود ہے فرما رہا دعا منگنے اللہ اور متواتر ہے یعنی متواتر ہے اس کا تو کوئی شک نہیں ہو توجہ رہا اے اللہ رب هذه الدعوة التامة اس پوری دعا دے ربا والصلاة القائمة قائم ہونے والی نماز دے ربا آت محمد الوسیلہ محمد نو وسیلہ عطا فرما آت محمد الوسیلہ وبعثه مقاما
محمودا جی آپ مقام محمود تے بھیج دے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، نعرے تحقیق. اپنی اولاد پاک بہاور شیخ. جی سبحان توجہ ہے صحیح زیادہ وقت نعرے حضور کر لیا. توجہ ہے. ہزار ہے. وابعث مقام محمودا. اے اللہ مقام محمود کے نبی کو آپ کو بھیج دے. خاص ایک مقام ہے جہاں وصف نہیں بیان ہو سکتا. بس اینا دس سک رہا کہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جی کہ مقام ہی حمد والا ہے. اس مقام سے رہنے والا محمد اللہ اکبر. اور مقام محمود ہے. اللہ بھی وعدہ جی وہ مقام محمود اے اللہ جہاں وعدہ کیتے جہاں وعدہ فرمایا. یہ مطلب یہ نکلا کہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے. جی سبحان اللہ. وعدہ کسے فرمایا ہے؟ آسا کا ربو کا اللہ اکبر. اور ناصیر نے آخیا آسا ہوتے یہ آیا ہے کہ امید ہے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. تو اس امید کا مطلب امید نہیں ہوگا، مطلب وعدہ سے یقین ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی تفسیر اس حدیث متواتر جا گئی. اللہ اکبر. جی سبحان اللہ نے وعدہ جس کا وعدہ کیا جی بس اتنا شفاعت پروردگار اور سانو بھی شفاعت نصیب فرما. یہ تو منگنا ہے اس دعا جیڑی آپ اذان تو بعد منگنے اس کے اندر ہوں مقام محمود بھی آ گئے، وسیلہ بھی آ گئے اور شفاعت بھی آ گئی. یہ تینوں کٹھے کیتا گیا ہے کہ اس مقام سے کھلو کے کائنات واسطے آپ نے وسیلہ بننے وہ مقام محمود تو اتنے سب کسی نے حمد کرنی جی اور آپ نے ہر کسی کی شفاعت کرنی. وہ شفاعت ہونی ہے حساب شروع کرن دی. جی نہ نبیاں نہ ولیاں نہ کافرہ نہ مومنا کسی کا حساب نہیں شروع ہونا جنہ چیر پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولن گے نہیں. اس مقام میں پیر باہو بیان تین چیزاں وسیلہ ہے جی وسیلہ جی مقام شفاعت کبرا مقام محمود ہے. پیر باہو نے اپنے رنگ اس میں بیان جی بسم اللہ. آپ فرماندے نے بے بسم اللہ
سردارا سونے نبی مقام محمود اسے دے بارے آپ نے فرمایا ہے اور مناسبت دسن لگا گا اس پاک میرا سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود کے بارے فرمایا سید ولد آدم ولا فخر انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر فرمایا میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار کیا مطلب بنی نوے آدم مراد جس حضرت آدم خود بھی شامل ہے اور حمد بے یزی فرمایا حمدہ جھنڈا اللہ دا میرے ہاتھ جوڑے میں محمد نے جھنڈا چکیا انہیں کی مطلب ہر نبی نے اللہ کی جو حمد کرنی ہے میں محمد کے حمد جھنڈے معلوم ہو جا جو رکھ لا دیا بندیا جی سپا سالار اگے ہوں فوجی پیچھے ہوں جو کرتے ہیں انہیں کھاتے اسی طرح جھنڈا نبی دے ہاتھ چوڑے حمد جڑی نبیاں کرنی ہے کھاتے سونے نبی دے کرنی ہے سرکار دے سب نظرانات حضور دی بارگاہ آپ نے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ وچن آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر یوم القیامہ قیامت والے دن یہ ہوئی مقام محمود فرمایا اسے متعلق فرمایا میں اولاد آدم دا سردار ہوں قیامت والے دن ولا فخر فخر نہیں فخر ایڈی وڈی گل پہ کرتے ہیں فرما میرے فخر نہیں سمجھو نا یہ ہوں سونا نبی غوث پاک دا نانا غوث پاک میرا پاک دا ابا جی ممبر میں کھلو گے آپ اعلان فرما دے آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت والے دن کیوں فرمایا ہے ایتھے ہی نہیں اور ایتھے کسے مننا ہے کسے نہیں وہ جہان مناون دا جہان ہے کی چیزیں انگوٹھا رکھ کے کھاؤ تو مننا کہ نہیں ہر کسی مننے کیونکہ مالک یوم الدین صرف جلا دے دن دا مالک تصرف سارا وہ ہاتھ چوڑے کوئی اختیار نہیں ہونا جو کچھ ہونا اسے رب العالمین کی طرف ظاہر ہو رہا ہونے تو سونے نبی فرمائے میں قیامت والے دن اولاد آدم دا سردار بنی نو آدم دا کی مطلب میری سرداری اوتھے ظاہر ہونی ہے ہر کسی جگہ ظاہر ہونی ہے دعوی میں ایتھے کیا کرنا دلیل اوتھے ہوئے گی دعوی میں ایتھے کیا کرنا دلیل اوتھے ہوئے گی توجہ فرما صدقے جاواں سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال فرما دے والا فخر
والا فخر دے تھوڑا جا رکا بسم اللہ مرحبا جی بزرگ فرمایا بلا فخر حضور فرماندے نے میں اولاد آدم دا سردار ہاں فخر نہیں کی مطلب فخر نال نہیں پیاکھدا سونے دے امر نال پیاکھدا اودا امر آئے میں کہوں پیاکھنا میں ایک مانا ہے دوجا مانا ہے میں فخر نہیں کرتا میرا کوئی فخر نہیں تھوڑے آقا بنتے میرا کوئی فخر نہیں تھوڑا حق بن گئے میں محمد کے آقا ہوتے تھی فخر مولانا مفتی بلرام چشتی یہ مطلب کوئی کسی نے سردار بننا ہے کسی علاقے کا سرداری سے فخر کرتا ہے میں سرداری سے فخر نہیں کرتا میں رب کی بندگی سے کرنا تسا میرے سردار منن دے میرے جیسے سردار ملن سے خوشی خبر جی وہ جہاں میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہاں میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ سبحان جو ایسے ہی بھی رکھنا ہے آپ آج کیا کرنا تھا جو جی سبحان اللہ بڑا فخر فرمایا فخر نہیں ہمارے جی اللہ اکبر سبحان اللہ اور امر والا جانے میں وہی بندگی دے رکھنا میں اس سے شاید فخر کہ میں اس کا بندہ ہوں اور رب جدو آپ اپنا بندہ فرما سکتا ہے کی سونے پاک محمد کا دل سکون پا جاتا دل تھر جاتا سبحان الذی اسرا بعبدہ عبدی جل اقبال فرماتا ہے آدھا چلے آؤ اب ہو رہے
کیا بات سراپا انتظار وہ منتظر جی مرحبا انا مشتاق للہ قائق یا محمد سبحان اللہ بول جی سبحان اللہ میں کیا کرنا سب کے جاوا بڑا فخر کر فرمایا فخر نہیں ہائے ہائے ہمارے امر کے مطابق پاک محمد کریم نے دعویٰ فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت والے بہار توجہ فرما ادھر سونے کا پتر غوث پاک میرا بیٹھا سی ہوں یہ واحد نے نبیاں توجہ نبیاں کسے نبی نے اے اعلان نہیں کیتا نہ اللہ تعالی کی طرف امر آیا کہ آخو میں سردار سارے یہ صرف زبان حبیب اللہ بھی تو نکلے اللہ کے امر نال نکلے نبیاں محمد پاک نے ساری خدائی دے سردار ہونے کا دعوی کیتا ہے ولیاں کسی ولی دے منہ شریف جو میں نکلیا اسی طرح غوث پاک میرا منبر دے کھلوتے نے کھلو کے آپ فرماندے نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا میرا قدم ہے سارے ولیاں دی گردن دے سید الانبیاء دے منہ شریف جو کھبے ادھر سید الاولیاء دے منہ کھبے اتنے امر آیا اتنے بھی امر آیا ہے مت سمجھے نفس بول پیا تھی نہ جنہیں یہ گل کی انہوں کا اپنا نفس بول پیا قسم ذاتی جی قبضہ قدرت میری جان میں کتاباں تے سامنے پھر لا سکنا وا سمجھا رہی ہوں جنہیں لکھا ہے حال غوث پاک دی روح شریف جسم نہیں آئی پیدائش کے وقت والے دور پے سن اللہ دے ولی پہلو کہندے رہندے سن کہ بغداد سید دا بال ہوئے جنہیں کہنا ہے میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن تے سارے نو مننا پینا پھر جدو آپ آ چکے نے اما قبلہ دے شکم اطہر پھر ولیاں اس دور کے وکھرے خبر دیتی انہوں نے آخیا نیڑے وقت آ گیا اس بندے کا جنہیں لوگ کیا آخر میرا ایک قدم سب ولیاں دی گردن جس نے پیدا ہوئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہنا پیا میں پوچھنا غوث پاک دا تے نفس بول پیا سی تے امام شتروفی جنہاں دی توثیق محدث ابن حجر عسقلانی نے کی تھی محدث ابن عسقلانی نے ابن حجر عسقلانی کے استاد نے شیخ نے سبحان اللہ انہاں کی تھی پھر امام محدث ابن حجر نے
حکمت الناظر کی ترجمہ شیخ عبد القادر یہ انہوں نے کتاب لکھی میرے ہاتھ سے انہوں نے پھر ایک گلا چھڑ کیا قلائد الجواہر امام قاضفی نے انہوں نے وہ حملی مذہب دے غوث پاک واحد قسم خدا بھی کر کے آنا شخصیت نے جنہ نے انیاں کتاباں لکھیاں نے کہ سر دے والا برابر اور عجیب گل یہ کہ ہر مذہب والے نے نا ہر مذہب والے نے یہ شرع اپنے واسطے باعث شرف اور فخر سمجھا ہے اور باعث برکت سمجھا ہے کہ میں یار چلو نظرانہ کتاب لکھ کے پیش کر دیا مت سرکار غوث پاک میرا کا فیض برکت ساڈے بھی آ جو ہے جی اور میری گل سمجھ آئی جی میں کسی کے اعتراض کا جواب دے چلا ہوں تو جواب پہ پہنچے اگر وہ آخر فلانی کتاب لکھا غوث پاک رین کیتا سی انہوں آپ کو سند نال پیش کر یہاں وہ بات نہیں چلے گی کہ فلاں نے کہہ دیا نا سند ہو گیا میں سندرا والے کا پیش کرنا غوث پاک میاں جس وقت حالے تک آپ کی روح شریف ہو نہیں آئی کہ ولی پہلوں پر خبریں دیتے ہیں غوث پاک نفس نہیں نفس کیا جی انہوں نے نفس بولنا تو وہ کہتے اصل انہیں کہنا معلوم ہوا انہوں نے نفس نہیں بلایا لیکن نفس نے آخیا لگے محمد مصطفیٰ میں محمد کی مثال آیا ہے اللہ محمد چاری اور حاجی خواجہ خدا مستی بے ہوشی آئی ہے گل نکل گئی ہے بعد ہوش آیا تو توبہ کی جی سونے مدینے کے بادام کے نانا جی دعوی فرما کے توبہ نہیں کی مستی نہیں سی ہوش سی عمر سی پاک نبی عمل دال چل کے اپنے ہوش حواس فرمایا میں اولاد آدم کا قیامت والے دن سردار آپ نے کبھی توبہ نہیں فرمائی میرے غوث پاک میرا بھی رب دے امر نال دعوی فرمایا کبھی توبہ نہیں کی تھی کیوں کر دے آپ بول دے تے کر دے مقام کے درود نال توجہ مقام محمود کے تہجد نال درود نال دعائی نال امت کی خدمت نال پہ لبے غوث پاک اے مقام ہر ولی غوث پاک تو بعد آنے والے ہر ولی اور نبی دی امت دی یارویں نال پہ لبدا بات سمجھی قسم خدا بھی کر گیا نا جی درود مجبوری ہے دل چ بیٹھ گیا ہر بندہ پڑھ دے پاک نبی دی بارگاہ نظرانہ پیش کر دے میرے غوث پاک میران پیار اللہ تعالی نے دلان وسا چلے کیونکہ محبوبیت کبرا مقام تے اس واسطے جتھے جتھے بھی کوئی ولی بیٹھا ہے انہوں یارویں کرنی پہنتی ہے درود بھیج کے حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ دیندا ہے وہ یارویں کر کے غوث دی بارگاہ وچ نظرانہ دیندا ہے
جی ربیع الاول کا مہینہ کہڑا مہینہ ربیع الاول ربیع الاول کا اتو ربیع الثانی کا ربیع الاول پہلی بہار ربیع الثانی دوسری بہار پہلی بہار پاک محمد کا مہینہ ربیع الثانی غوث پاک کا مہینہ انہیں اسے نام پہ رکھی جیسے علیہ السلام نہیں آیا اسلام نہیں آیا نام اسے پہ مہینے میں رکھی کیا رکھا ہے اس رب نے رکھا ہے کیوں دیکھ رہا سی انعام کیتا سو دیکھ رہا سی کہ اگے وقت ہو گئے ربیع الاول رنگیچڑے محمد ربیع الثانی رنگیچڑے غوث یہ ہونے دونوں کٹھے پہلا نمبر پہلا ربیع الاول پہلو رکھیے کیوں رکھیے وہ سید الانبیاء نے نبوت پہلو دوجا ربیع الثانی کیوں یہ ولایت ہے تو ولایت نبوت کی پہل ولایت نبوت کی نبوت بھرا رسالت بھائی ولایت بہن بھائی نے ہوں دو حصے بہن کا ہوں سن کے جاوا کریم نے ربیع الثانی پہلو سے رکھا کہ 12 مہینہ ربیع الاول پہلو رکھا ہے کہ 12واں مہینہ ربیع الثانی بعد رکھا ہے کہ 11واں مہینہ اور حالانکہ 11ویں پہلا 12ویں بعد 11 پہلا ہوتا ہے لیکن یہ کیوں الٹ ہوا یہ الٹے سے واسطے ہوا ہے اچھا پھر وہ 12 کی تاریخ یہ 11 کی تاریخ 11 بعد 12 پہلو مہینہ بھی پہلو جی میں شان پہلو شیشہ شیشے چلتا ہے عکس پرتو سامنے کیتا یہ پہلا وہ دوجا شیشے جی تصویر پی آئی وہ پہلا شیشے بچ جو تصویر نظر آؤں یہ دوسرا وہ مرتبہ اول ہے یہ مرتبہ ثانی ہے ربیع الاول میں جو جلوہ فرما ہے وہ محمد ہے اور اگر ربیع الثانی کے شیشے میں غوث کی شکل میں نظر آئے تو عبد القادر محبوبیت کبرا مقام چلا ٹھیک ہے ایسا بیٹھے زیر سایہ حضور سیدنا شاہ حکیم رحمہ اللہ جائے گا پتہ نہیں کئی علاقے ایسے ہوں گے جسے آپ کے نام شریف تو دنیا واقف نہیں ہوئی کئی ایسے ہوں گے ولی علاقے والے واقف دوجے نہیں کوئی ملک والے کوئی عجم کوئی عرب کوئی عجم واحد غوث پاک سرکار کا جتھے نام لیوا بیٹھا ہو رہا ہے غوث پاک کو ضرور جاؤ خالی جاننا بھی نہیں ماننا بھی ہو محبوبیت کبرا کیا یہ حبیب خدا کو ادا ہوئی یا آپ کی اتباع میں حضور غوث پاک کو نہ باب فرید میں مقام ملے ہے نہ خواجہ معین الدین میں ملے ہے تا کر کے جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرے قدم سب ولیاں کی گردن سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے سر آپ نے فرمایا عرض کی تھی بیٹھے جتنے نے بیٹھے ہیں پاکستان سے وہ اتنے بیٹھے نے اتنے فرمایا آپ نے فرمایا اعلیٰ راسی وائنی پالا تو گردن لان ہے سارے سے رکھا تو سارے سے رکھا لو سجنا وغیرہ بھی کی گل کلام ہے آپ نے
مرشد کی گل سنا میرے غوث پاک میاں دے مرشد کی گل سن اللہ ہاں یہ ہے آپ مرشد اسم شریف سی حماد دباس دباس کہتے ہیں چپس بیچنے والا یعنی شیرہ بیچنے والا وہ دو گلا آ گئی کسی کاری آپ کا مرشد شیخ حماد دباس شیرہ بیچتے سن آپ دے شیرے تے کبھی مکھی نہیں بیٹھی غوث پاک میرا نے بدن پہ نہیں بیٹھی کیوں کہ محمد عربی کے بدن پر رنگیاں میں جی سبحان اللہ آپ نے بدن مبارک میں مکھی مبارک مکھی نہیں بیٹھ دی آپ کو پوچھا گیا حضور کیوں نہیں بیٹھ دی آپ فرماندے نے میٹھے نے بیٹھ دی ہے سبحان اللہ گند کی گل اس واسطے نہیں کی گند کا تعلق ہی نہیں فرمایا میٹھے نے بیٹھ دیے میں اپنے قادر کو نہ دنیا کا میٹھا ہے نہ آخرت کا میٹھا ہے صرف رب پہ کیونکہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا سارا کلندر پار فرمانا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کیوں یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک محمد کی شفاعت جی بسم اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ کے بارے سوال ہوتا ہے نا خبر اس محمد کے بارے میں کیا تم ہے یہ سوال ہوتا ہے غوث پاک میرا فرماندے سن مریدا جتنے بھی بیٹھے ہیں اگر میرا پوچھ رہے تو منکر نکیر تو پوچھیے عبد القادر کہوں فرماندے سن نکیر ہیں تو پوچھیے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تم پہ
مرشد کی گل سنا لگا آپ نے مرشد باپ آپ کا امتحان لین واسطے کچے کے پکے بول لے کے نہیں جی بول پورے گا تو محروم ہے جی راضی ہوئے گا تو پھر مرحوم دے دیا گے رنگ چڑھا دیا گے سبحان اللہ فیض دینے والے ہمیشہ زمانے ہوں اور سارے ورگے نکمے سے رہ ہی جاندے آپ ارمان دے سن مرشد باپ کسی نہ کسی تھان سے جان کے سدا جتنا بول دے گے نہیں آپ کو ایک دن مرشد باپ نے عجیب طرح آزمایا جمعہ پڑھنے سے جا رہے ہیں ایک جوڑا کپڑے کا ہاتھ دے سردی کا موسم ہے دریا دجلا دے پورے اتوں تک گزرتے ہیں مرشد نے سجے ہاتھ نال دھکا دیتا دریا آ ڈگے غوث پاک میاں فرماندے نے ٹھنڈ بڑی تھی جب میں ڈگن لگا میرے دل میں خیال آیا جمعہ کا بہار ہے اج غصہ بھی صحیح مرشد کا امتحان پاس کے کر لے جب فضل کرے نا تو سوچا پھرے گا نہیں ہوگی دوسری اون ہی نہیں دیتا راضی جو ہوا کھڑا سی فوراً خیال آیا ہے جمعے کا غسل کر لینا فرمایا بڑی ٹھنڈی سی تکلیف بڑی ہوئی باہر نکلیا وہ کپڑے کا جوڑا جڑا لیا سی بدل لیا چلو جگہ مرشد کا وصال ہوا ہے قبرستان وال گئے اپنے خدام دے نال قبر انور کی زیارت فرمائی پریشان ہو گئے ہاتھ مبارک چک کے کھلو رہے گرمی کا وقت ہے پسینوں پسینے ہو گئے لمبی دیر دعا منگ نہیں رہے خدام حیران پریشان میں خیر ہے ادھر چہرہ پریشان ہے ادھر وقت دینا لمبا دعا منگی جا رہے ہیں کی وجہ تھوڑی دیر تو بعد مسکرائے چہرے شریف نے ہاتھ مبارک پھیرے ہیں اور بتائے خداؤں نے پوچھا دریافت کی تعلق کی گل سی آپ فرماتے ہیں مرشد پاک نے دریا دے اس ہاتھ دینا اپنے سجے ہاتھ دینا مینو دھکا دیتا سی میں دیکھے میرا مرشد قبر کے اندر جنتی لباس ہے سر پہ یاقوت کا تاج پیروں سونے کی جتی ہاتھ سونے کے کنگن نے پر سجا ہاتھ حرکت نہیں کرتا ٹھہرا ہوا میں جدو ویکھیا پریشان ہوا مرشد کے ہاتھ مبارک رکی ہو جائے مرشد آخلا بلتا دے اور جڑا تینوں دھکا دے بیٹھا تھا وہ سزا رب نے ہاتھ نو سن کر دتا ہوں دعا تم منگنی آئی وسیلہ تو کرے گا نکلی آئی بندہ دکھ نہیں چلتا محمد چشتی صاحب حضور استاد محترم پیر سید مراتب علی شاہ
جدو میں ہاتھ اٹھائے وقت بڑا لگا ہے میں دیکھے جدو میں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھایا مولا میرے مرشد ٹھیک کر لے میرے نال میں دیکھا قبرستان چ 5000 والی ہاتھ چکے اللہ عبدل قادر کی دعا لگا دی فرمایا میں دعا کر دے رہا میرے مرشد نے وہی ہاتھ اٹھایا ہے میرے ہاتھ نال ملایا ہے میں خوش ہو گیا اسی سن سارے نے پر انہیں لائیے جی پاک محمد تصویر فی والی صفات میں سمجھتے نہیں جی محمد عربی نے لائی ہے وہ جدو کسی نبی کو نہیں لگتی لیکن مواصلت ہے ایک مثال ہے میرے کملی والے نسل میں کوئی نہیں مثال ہے مثال آخر نہ ہوں مناسبت نہ ہوں سونے نبی پیدا ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا ہے غوث پیدا ہوئے رونا رکھا جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ رنگ لڑتا ہے رنگ لڑتا تھا کر کے نیابت کبرا انہوں نے ملی ولایت کبرا بھی یہ سکھائے کبرا نے آپ نے گل لکھی بڑی جی
اکبر ایڈی وڈی شان کا بندہ ہوا ہے کہ صوفیاء اولیاء کامل تو واقف نہیں، لیکن مہر علی ورگے واقف نہیں، شاہ مقیم سرکار ورگے واقف نہیں۔ شیخ اکبر پاک جڑے نا انہاں دے والد دے گھر اولاد نہیں سی ہوندی، یہ آئے غوث پاک میرا کو عرض کی حضور کوئی دعا فرماؤ، آپ نے ویکھیا لوح محفوظ فرمایا یار اتنے تیرا بچہ کوئی نہیں، پر ایک گل رہی میری کانڈے ٹک رہ گیا، تو میری کانڈ نال کھنڈ جوڑ وہ بچہ تین میں میرے علی فرمانا ہے وہ بچہ جہاں جمیا وہ پھر شیخ اکبر شیخ اکبر نے مقام محمود کا نقشہ سیکھا، شادی وہ بیان بندہ کرے تو سننے والے گاش میں جب پڑھیا تھی حقل تانگ سی یار ہونا ظاہر واسطے تھی ایک میں قیامت ایک پھر ہو گئی خاص الخاص، یعنی اگلے جہان کا پھر ہو گئی خاص الخاص جو ہے کر کے لال فقیر یا شیخ عبد القادر اور شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دے شیر ربانی سرکار کی گل سنو، آپ دیکھو ایک منکر آئے جو اس درد کا انکار کرتا سی، آپ لکھی بیٹھے میں اپنے متھے کے سامنے بال یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ سبحان اللہ آیا اللہ شرک ہے، آپ فرماندے ہاں یہ میرا عقید ہے، میں لکھیا بھی ہے پڑھنا بھی ہوں مننا بھی ہوں، انہیں آخیا غلط آپ بہت جا گئے آپ کی کانڈے مار کے فرمانے ویخنے صحیح ویچیا کی اکھ کھلی ہے غوث نے قدم ہاتھ پالے آدھا سونے آج تو بعد دال نہیں بری اللہ اکبر جو ہے حضرت امام مولانا حسن رضا صاحب انہوں نے 11ویں تو 12ویں کی مناسبت کو اپنے رنگ وہ فرمانے کیا غور جب
11ویں 12ویں میں کیا غور جب 11ویں 12ویں میں مہمان ہم پہ کھلا رو کھلا کون سا مہم تمہیں مسئلے پہ سبحان اللہ 11ویں 12ویں تمہیں مسئلے پہ فصل ہے صاحبی سے یا حق نے وہ مرتبہ گھراڑی گھر کے پڑھ لو دیا حق نے وہ مرتبہ غلام دیا حق نے وہ مرتبہ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں مہمان ہم پہ کھلا رو سلام تمہیں مسئلے پہ فصل ہے صاحبی سے فصل قرب بے فصل جدائی نہیں فاصلہ نہیں کیونکہ 11 سے 12 کے درمیان کوئی ہور عدد ہے تو فرماتے ہیں جس طرح کے سوڑیا 11 سے 12 میں کوئی ہور کوئی نہیں غوث کی ولایت تیرے ڈال لو ایسے کوئی ہور کوئی نہیں صحابیت اپنی جگہ پر وہ صحابیت ہے بات ولایت کی ہو رہی یہ سب گل سنو پیدا کسی سے سوال لکھے گا اس پاک کا یہ فرمان وقت حاضر کے لیے تھا یہ ماں اور ماں باپ سب کے لیے سبحان اللہ میں ایک کو غریب دے کے دفن کر دے گا بعد آنے واسطے کوئی نہیں ان آخ غوث پاک کا انکار کر کے اسے گل کا کسی نو بلی بڑھتا تو بتا دے کسی جگہ تو مبالغہ کھا کے اختلاف کیتا ہے لیکن انہوں نے بھی تسلیم ہے جیو جیو ادھروں جی تھوڑا جا پاسا پھیریا نا سبحان اللہ کئی شر لبنی اقتباس الانوار سبحان اللہ چشتیوں کی بڑی معتبر کتاب اقتباس الانوار فارسی اصل سبحان اللہ ناصیر کے کول موجود ہے فوٹو کاپی اس کے اندر لکھے حضور سیدی بندہ نواز کے سدرال اور باغ میرا تو بہت بعد ہوئے آپ فرما رہے کہ سدرال بندہ نواز بڑے بڑے بلی عاشق ہوئے نے چشتیاں سبحان اللہ آپ فرما دے رہے میرے دل خیال آئے باغ کا فرمان بعد آنے واسطے کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا بیماری ہے جی لمبی مرن والا ہو گیا جو گردا حال کی سارا مک گیا خوش گیا لگے جی ایمان جانا ایمان جانا پریشان ہویا کی کروں آپ فرما رہے رب اعلان ہوئے پیغمبر قادر سرکار
القادر دے 99 نام لکھ جی میں پاک محمد کریم دے 99 نام اناک جی میں رب دے 99 نام محمد دے 99 نام غوث اعظم دے 99 سبحان اللہ فرماندے میں 99 نام لکھ کے ورد شروع کیتا ہے غوث پاک آئے نے بیماری بھی دور کر گئے نے دل بھی یاد سبحان اللہ ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ساکے کا دل واقع تھا گل کسی منہ چ نکل جاتی ہوتی اشتہاری خطا ہو جاتی ہوتی یسمعون القول فیتبعون احسنہ باتیں ہوتی رہی رب فرماتا سن کے گل جی سب تو سونی ہوئے ایمان والے ہوں گے پیچھے روڈ میرے علی جیسا ایڈے سونے ایمان والا آپ فرماندے نے سب دنیا واسطے ہمیشہ واسطے آپ کر کے مسلم کر لے میرا ایسا تھپا جب ہی لگ رہا ہے سلطان باؤ لگا ہوئے ہمیں پری ہو گئے ہر کسی اس واسطے امام اہل سنت بھی کہنا پیا کچھ سے ڈر سے بھرنا خوشامتی روڈ کے لیے پتا نہیں کن بڑی گزرے نے جی دوجے کا ذکر نہیں کرتے اپنے سلسلے کا ذکر کرتے ہیں یہ بھاوے سلسلے کا ہوے بھاوے نہ ہوے سر جھکا نہیں کچھ سے ڈر سے سگ اور سب سے ہے نسبت مجھ کو در سے سگ اور سب سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا سونے تیرے نال نسبت در اپنے در سے جو رہنا ہے تیرے نال نسبت در در کے نال نسبت تیرے کتے اس کتے نال نسبت احمد رضا چلو سونے جی تیرے نیڑے کی نسبت نہیں تو دور کی دور سے پی کی مطلب آ کے براہ راست تیرے نال نہیں تیرے نال نسبت درد دیے درد نال سگ دیے سگ دے نال احمد رضا دیے جی میرے دی نسبت نہیں تو دور کا پتہ ہی کافی ہے دانے کی سارا کو غیور ایڈا کہ نواب آخر کا نان پارا ریاست کا نان پارا ریاست کا نواب پہ آخر ہے میرے مدرسے کا سارا خرچہ دے دیا حالات بہت تنگ ہے کوئی شیر شاعر بنا کر آپ کے چلے آپ فرماتے نے پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ نہیں
فرمایا میں اپنے آقا کی تعریف کرا گا میرا دین کوئی نان پارا ہوں نان پارے کے اندر لطف دیکھو گی نان پارا میرے روٹی کے ٹکڑے نو تو ادھر ریاست کا نام اتفاق سے نان پارا آپ فرما رہے میرا دین پارا ہے نام نہیں اور میرا دین جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے کا نام نہیں جتوں نبے گی تو تعریف ہوਣੀ شروع کر دیا ایڈا غیور بندہ وہ شیر لکھ کے کروڑا نہیں لینا چاہتا تو غوث پاک سے شیر لکھ 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 کاغذ بھر دیتا جو ہے اور مجموعہ اجتماع ایمان دسو کہ وہ نام شریف ہوگا اس کا سارے کا دل چھان کی وجہ ہے اس سونے نے سکھ کشش پیار پایا وہ پاؤنے ہی ہوتا ہے ہوں سمجھ آ گیا نا غوث پاک میرا نو اپنے دادا جی نے نسبت کی مناسبت کے ربیع الاول شریف وہ بھی بچ آ گیا ربیع الثانی شریف بھی بچ آ گیا دو بزرگوں دیا دو محفل دونوں کی خدمت ناچیز نے کر دیتی اللہ تعالی جی قبول چا فرماوے انہاں پاکاں دا صدقہ تو دو جگ بیڑا پاک سلام تو شیر پڑھو مصطفیٰ جانی رحمت تیرا مصطفیٰ جانی رحمت تیرا تو سلام شمع مصطفیٰ جانے رحمت تیرا پیچھے سننا سہانی گھڑی یار تھی ہی کر دیتے پیچھے کرو باب پیچھے سہانی گھڑی چمکا